اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو فیضان علم چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ مدنی قاعدہ اور اس کا لیسن نمبر 7 ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے لیسن نمبر 7 میں حروف مدہ کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ حروف مدہ کو کیسے پڑھیں گے، حروف مدہ کسے کہتے ہیں، اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یہ کب ہوتے ہیں اور ان کو کتنا لمبا کرنا چاہیے، کتنا کھینچنا چاہیے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے سابقہ جو لیسنز ہیں وہ نہیں سنے تو آپ پہلے ان لیسنز کو ضرور واچ کریں۔ حروف مفردات کے لیے لیسن نمبر 1، حروف مرکب کے لیے لیسن نمبر 2، حرکات کی تفصیل کے لیے لیسن نمبر 3، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کے لیے لیسن نمبر 4، تنوین کے بارے میں جاننے کے لیے لیسن نمبر 5، اور پھر لیسن نمبر 6 ہم نے مشق جو تھی وہ ہم نے ریکارڈ کروایا تھا، کیونکہ جو سابقہ 5 لیسنز تھے ان کی تمام کی تفصیل وہ ہم بیان کر چکے تھے، اور لیسن نمبر 6 جو تھا، لیسن نمبر 6 میں جو 5 لیسنز تھے یعنی 1 2 3 4 5، ان 5 اسباق کو یکجا کر کے تو لیسن نمبر 6 میں دکھایا گیا تھا، تاکہ ہم وہاں پہ ان حروف کی پہچان، ان کی ادائیگی، حرکات کی ادائیگی اور تنوین کی ادائیگی کو وہاں پہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اب ہمارا لیسن نمبر یہ 7 ہے۔ کل ہم نے اس کی مختصر سی تفصیل پڑھی تھی۔ آج ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با الف زبر با۔ با الف زبر با، اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے با الف زبر، پھر ہم نے با کو ایک الف تک لمبا کر دیا، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو یعنی حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، تو کیونکہ یہاں پہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ الف مدہ بنے گا، یا ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ زبر کے بعد یہاں پہ الف آ رہا ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہوگا۔ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے با 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 با، واو پیش بو، با واو پیش بو۔ اب یہاں پہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے یہ کیا بنے گا، یہ کیا بن جائے، واو مدہ بن جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے کل پڑھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور اس کو ہم پھر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، تو یہ بنے گا بو 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 بو۔ اور واو ساکن جیسے ہم نے کل پڑھا کہ جو واو کے اوپر یہ علامت ہے چھوٹی سی دال نما شکل جو ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ جزم ہوگی اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب واو پہ جزم ہے تو واو کو ساکن بولیں گے، واو واو اس پہ جزم ہے تو یہ ساکن ہوگی، واو ساکن۔ تو اس کو دوبارہ ایک بار پڑھتے ہیں، با واو پیش بو، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با یا
زیر تو بی یہ بن گیا بی. بی. اب اس کو ہم لمبا کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کب ہوگی؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوگی. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہ بن جائے گا بی بی بی. اب اس کو مکمل کرتے ہیں، بغیر حجے کے پڑھتے ہیں. با با بو بو بی بی با بو بی. با بو بی. تا الف زبر تا. تا الف زبر تا. تا واو پیش تو. تا واو پیش تو. تا یا زیر تی. تا یا زیر تی. تو یہ بن گیا تا تو تی. تا تو تی. تا تو تی. تا تو تی. اب ہم نے ان تینوں الفاظ کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا، تا تو تی، کیونکہ یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ حروف مدہ ہیں. جیسے تا کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے تو یہ الف مدہ بنے گا. تا کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، یا اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ بن جائے گا. پھر یہاں پہ زیر کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ بن جائے گا. اس لیے ہم ان تینوں الفاظ کو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. سا الف زبر سا. سا الف زبر سا. سا واو پیش سو. سا واو پیش سو. سا یا زیر سی. سا یا زیر سی. سا سا سو سو سی. سی. اب یہاں پہ بھی ہم ان تینوں الفاظ کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، کیونکہ یہ تینوں حروف مدہ میں سے ہیں. جیم الف زبر جا. جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی. جیم یا زیر جی. تو یہ بن گیا جا جو جی. جا جو جی. جا کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ یہ الف مدہ ہے. پھر جو کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کیا کیونکہ یہ واو مدہ ہے. اور جی کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کیا کیونکہ یہ یا مدہ ہے. اب اس سبق کو ہم ایک بار بغیر حجے کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے. با بو بی. با بو بی. تا تو تی. تا تو تی. سا سو سی. سا سو سی. جا جو جی. جا جو جی. اب یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے کہ سا کی آواز جو ہے یہ سیٹی کی طرف نہ جائے. سیٹی کی طرف اس کی آواز مائل نہ ہو، بلکہ بغیر سیٹی کے اس کو ادا کریں گے. اگر سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ بنے گا سا سا سا، یعنی سین کی آواز اس میں پیدا ہوگی. تو سین کی آواز کو ہم نے یہاں پہ
ظاہر نہیں کرنا بلکہ سا کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے، کیونکہ ہم یہاں پہ سا الف زبر سا پڑھیں گے تو اگر سیٹی کی آواز آ جائے گی تو اس کی آواز سین کی طرف مائل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کو اگر ہمارا سبق یہ کوشش اچھی لگے اس کو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔